الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراقبے کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار شفیع روز شمار سید ابرار و خیار محبوب پروردگار حضور رحمت للعالمین ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا. عزیزان محترم، مسلسل دو جمعہ سے توشہ آخرت کے متعلق کچھ مضامین، کچھ مخصوص احکام اور اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نے پیش کیے ہیں. ایک بندہ مومن کے لیے دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے کافی تیاری کرنی چاہیے. دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ہر محاذ پر تیار رہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے ہمیشہ کے سفر کے لیے جانا ہے آخرت کی بھی تیاری ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ واحد دنیا میں مذہب اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے جو ہمیں آخرت کا تصور دیتا ہے. یعنی مرنے کے بعد، انتقال کے بعد کی جو منزلیں ہیں ان کے متعلق معلومات ہمیں مذہب اسلام سے حاصل ہوتی ہیں. دیگر مذاہب میں مرنے کے بعد کیا کیا منزلیں ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ابھی ہمارے چند مسلمان بھائی جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ یہ کہنے لگے کہ ائمہ حضرات، علماء حضرات صرف اور صرف مرنے کے بعد یعنی آخرت کے متعلق ہی بیان کرتے ہیں، دنیا کے حالات کے متعلق کچھ بیان نہیں کرتے. اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ تبصرہ تو نہیں کروں گا کیونکہ یہ ان کی اپنی نادانی ہے، یہ ان کی اپنی کم علمی ہے جو اس طرح سمجھ رہے ہیں. حالانکہ مذہب اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے. زندگی کے متعلق، دنیاوی معاملات کے متعلق مذہب اسلام نے سارے اصول اور ضابطے بتا دیے. کون سا ایسا مرحلہ، کون سا ایسا موڑ ہے جس کے متعلق اسلام میں رہنمائی نہیں ہے؟ چاہے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، تجارت کے معاملات ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، اسی طرح سے عبادات، ہر ایک کے متعلق احکام اور مسائل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں تقریباً اکثر مسائل، احکام علماء بیان فرماتے ہیں، لیکن کتنے پرسنٹ ہیں جو اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خالص دنیاوی اعتبار سے ہمیں اصول بتائے جائیں کہ صرف دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی طریقے بتائیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرے
اور فانی زندگی کے لیے زیادہ تیاری نہ کریں۔ اس سلسلے میں اولیاء کاملین بزرگان دین کے ارشادات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا خود دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امت اس سلسلے میں تباہ ہو جاتی ہے جب وہ دنیا میں امیدیں زیادہ رکھنے لگتی ہیں، یعنی دنیا میں زیادہ امیدیں اگر اپنا لے تو پھر وہ تباہی اور بربادی کے قریب چلے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ امیدیں مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے اور ہمارے پاس بہت زیادہ جائیداد اکٹھا ہو جائے، ہمارے پاس حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے، یہ ساری یہ لمبی امیدیں ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں لمبی امیدیں نہ رکھیں، اور جو زیادہ لمبی امیدیں رکھتا ہے وہ دنیا سے مایوس ہو کر کے ہی جاتا ہے۔ دنیا سے مایوسی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا، تاریخ بھی پڑھا ہوگا، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا سکندر بادشاہ اگر جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ دنیا والوں کو بتا کر کے جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت تھی، جس کے قبضے میں مال و دولت کے انبار تھے، لیکن جب وہ جا رہا ہے دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو لمبی امیدیں رکھ کر کے کیا فائدہ؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ کم عقلی ہے کہ دنیا جو فانی ہے اس کے لیے لمبی امیدیں انسان رکھے۔ ہاں البتہ جو ضروریات ہیں، ہر انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، ہر انسان کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہمارا مذہب اسلام، دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ بڑا اہم اصول ہے۔ آج اگر ہماری قوم یہ اصول اپنا لے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، بڑی اطمینان اور خوشی کے ساتھ ہماری زندگی گزر جائے گی۔ یہ بڑے اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہر خواہش پوری نہ کریں بلکہ صرف ضرورت پوری کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس کی ایک مثال پیش کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگی۔ ہر خواہش پوری کرنے والا انسان، اس کی خواہشیں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے کھانے پینے کے لیے اگر درمیانی اعتبار سے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انتہائی گھٹیا بہت ہی سادہ کھانا کھائیں، درمیانی کھائیں، اور بہت ہائی فائی بھی نہ ہو، درمیانی، خیر الامور اوسطھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ معاملات درمیانی رکھو، معاملات کو درمیانی رکھو، نہ بہت زیادہ ہائی فائی اور نہ بہت زیادہ گھٹیا، درمیانی راہ چلنے والا وہ اپنی زندگی بڑے اطمینان کے ساتھ گزار لیتا ہے۔ اسی لیے عقل مندوں کے نزدیک دنیا گزارنے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف ضرورت پوری ہونے تک کی کوشش کی جائے اور ہر خواہش کی تکمیل کے پیچھے نہ پڑے۔ ہر خواہش کی تکمیل، اس کی ایک مثال بھی آج کے اعتبار سے، جیسا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے کا موبائل مل جائے، یہ اس کی خواہش ہے، حالانکہ ضرورت 10-15 ہزار کے موبائل سے بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، مگر وہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش میں نہیں ہے بلکہ وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ 1,00,000 روپے کا موبائل لینا چاہتا ہے۔ اب آپ ذرا اس پر توجہ کریں کہ اگر 10-15 ہزار کے موبائل سے ہمارا کام چل جاتا ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، تو باقی جو ہمارے پاس وہ رقم جو ادھر لگنے والی ہے اس کو ہم بچا کر اللہ کے دین کے کاموں میں لگا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آئیں گے۔ یہ دستور، یہی طرز عمل بزرگان دین اولیاء اللہ کا رہا کہ وہ دنیا میں اس طرح سے رہتے جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں تم اس طرح سے رہو کہ گویا ایک اجنبی ہو، یعنی دنیا کے اندر ایک مسافر، ایک اجنبی جس طرح سے کہیں سے آیا ہے، اجنبی ہے، کوئی اس کا جان پہچان نہیں ہے، اس طرح سے جو رہتا ہے اس کی خواہشات کم ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ خواہشات کی تکمیل کے پیچھے نہیں پڑتا ہے بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے آگے چلا جاتا ہے۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ مذہب اسلام نے عطا فرمایا۔
عزیزان محترم، ان تمام صورتوں کے باوجود آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو پوری امت مسلمہ کے سامنے بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، جس کے لیے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس مسئلے میں پریشان ہیں اور مسئلے کے حل کی تلاش میں بڑی کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ دانشور اپنے اپنے مشورے پیش کر رہے ہیں، علماء اپنے مشورے پیش کر رہے ہیں، اور عوام اپنے اپنے فہم اور اپنی فکر کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، لیکن صحیح طور پر ایک رخ کی طرف پوری امت مسلمہ کی توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ کیا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں کہ اس وقت ہمارے اوپر خوف کا سایہ ہے، خوف کی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، خوف و ہراس کے عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین چھین لینے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ جس دن ایک مسلمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی جائے گی، چھین لی جائے گی، اس وقت وہ احساس کرے گا کہ ہم کو تو اس کے حل کی تلاش بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن جب زمین چھین لی گئی اس کے بعد مسئلے کے حل کی تلاش کرنا یہ بالکل ہی بے وقوفی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے مقدس دین میں ہمیں بزدلی کا سبق نہیں دیا گیا ہے بلکہ ہمت اور حوصلے کا سبق دیا گیا ہے کہ زمین اللہ نے تمہارے رہنے کے لیے بنائی ہے، لہذا اس زمین پر قائم رہنا ہے، تو آپ اپنی اس زمین پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کی زمین پر قائم رہنے کے لیے وہ اصول تلاش کرو جن اصول کی بنیاد پر زمین پر قائم رہ سکے اور کوئی بھی دشمن خدا ہمارے پیروں کے نیچے سے ہماری زمین کھینچ نہ سکے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، زمینیں کھینچی جا رہی ہیں، زمینوں پر قبضہ کرنا یہ ساری حکومتوں کا مطمئن نظر بن گیا ہے، ٹارگٹ بن گیا ہے کہ ان کی زمین چھین لو، ان کے سارے جائیداد پر قبضہ کر لو۔ ابھی آپ نے اس بات کو بھی سنا ہوگا، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو خبریں عام ہو رہی ہیں، میں سب پر تو اعتماد نہیں کرتا، لیکن پوری تحقیق کرنے کے بعد جب بات کھل کر کے سامنے آتی ہے، یوں تو اس سلسلے میں کافی دنوں سے میں غور و فکر کر رہا تھا، اس وقت ہمارے ملک میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ اس کے لیے پلان تیار ہو چکے ہیں، منصوبے تیار ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کی جو وقف کی زمین تھی وہ مکمل طور پر قبضہ کر لی جائے اور ان کو ایک انچ بھی زمین نہ ملے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اس کی معلومات حاصل کریں، ہمارے اس ملک کے اندر وقف کی زمین اتنی زیادہ ہے کہ خالص ہمارے وقف کی زمین کے ذریعے ہم بڑے بڑے یونیورسٹیز قائم کر سکتے ہیں، بڑی بڑی تعلیم گاہیں قائم کر سکتی ہیں، بلکہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہماری وقت کی زمین ہمارے قبضے میں ہوتی تو ہمارے درمیان ایک بھی بھکاری نہ ہوتا، ایک بھی پریشان حال نہ ہوتا، بلکہ دنیا کو بھیک دیتا نظر آتا۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ ہماری وہ وقت کی زمین چھین لی گئی ہے اور ہمارا کچھ بھی اس پر اختیار نہیں رہ گیا ہے، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اس وقت کی ذمہ داری جن کو دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، وہ بھی انہی کی طرح انہی کی بولی بولتے رہے، انہی کی چاپلوسی کرتے رہے اور بہت ساری زمینوں کو بیچ کر کے کھا گئے، اور آج مسلمان پریشان ہیں۔ آج جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس کالجز نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹیکنیکل ادارے نہیں ہیں، یہ جو صرف باتیں کہی جا رہی ہیں، کبھی آپ نے سوچا اس کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ موجود تھا، لیکن اس سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ صرف اور صرف نیتا گیری اور سیاست میں پوری قوم تباہ ہو گئی، اور نیتاؤں نے، سیاسی لیڈروں نے پوری طرح سے تباہ و بربادی کی طرف پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد خالی ہاتھ کھڑے معافی مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا ہے۔ آج بھی سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ ہماری جو وقت کی زمین ہم سے چھینی گئی اور ہم اسے واپس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کی روشن باب کو یاد رکھو، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد وہ حضرات صحابہ جو اپنی زندگی کا کوئی مقصد ان کا نہیں تھا اسلام لانے سے پہلے، لیکن اسلام لانے کے بعد
دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد، کلمہ طیبہ پر قائم رہنے کے بعد، اللہ کی عبادت سے سرفراز ہونے کے بعد، ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اختیار عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ کی سرزمین سے اسلام کا پرچم اٹھا اور مدینہ طیبہ تک پہنچا۔ اس کے بعد سے اسلام کی روشنی اتنی پھیل گئی، 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ اتنی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم سلطنت اور اتنا عظیم اقتدار عطا فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے، ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا اور آج صرف چند چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ کر کے رہ گئے اور پھر بلند فکر ہمارے اندر پیدا ہی نہ ہو سکی۔ بلند فکر پیدا کریں۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹر اقبال نے بھی بہت ہی پتے کی بات کہی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ قوت فکر و عمل، فکر کی قوت جب ختم ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے اور عمل کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، وہ پھر قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ دوسری قوموں کے سامنے وہ صرف اور صرف بھکاری بن کر کے، محتاج بن کر کے ہی رہے گی۔ آج دوسری قومیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان ہمارے سامنے کاسہ گدائی لے کر بھیک مانگتا نظر آئے، دوسری قومیں یہی چاہتے ہیں، مگر مسلمانوں نے کبھی اس سلسلے میں فکر نہیں کی ہے، سوچا نہیں ہے کہ ہم تو جائیں گے لیکن ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کیا بگاڑا کہ ان کو ہم اس طرح سے بھکاری اور محتاج بنا کر کے ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ لہذا اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور اس کے لیے کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کو بزدلی کا سبق نہیں دیا ہے بلکہ ہمت کا سبق دیا تھا، حوصلے کا سبق دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس عظیم سرزمین سے اٹھنے والے صحابہ جس طرف گئے، کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ آج ایک بہت بڑی بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ مسلمان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ مسلمان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ مسلمان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ مسلمان کے پاس نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ فوج ہے، کچھ نہیں ہے، مسلمان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ لہذا یہی کہہ کر کے آج ہم ذلت اور پستی کی کھائی میں اور گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کر سکتا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہی مکہ مکرمہ کی سرزمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی جماعت ابتدا سے شروع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اسلام لا رہے تو 40 ہو گئے، 40 ہو گئے، تعداد بڑھتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہی حضرات صحابہ، ان کے اندر ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی کہ کبھی انہوں نے بزدلی اور پس ہمتی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے عزم کیا اور اللہ نے ان کے عزم کے مطابق انہیں اقتدار عطا فرمایا۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا، مصر کی سرزمین ہے، مصر کی سرزمین جب اسلام کے قبضے میں آئی، وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہاں پر ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا اور حضرت عمرو بن عاص جب مصر کی سرزمین پر پہنچے، وہاں کے لوگ حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے، صحابی رسول کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہاں کا ایک دستور ہے، یہاں کا ایک معمول ہے کہ یہاں جو قریب میں دریا ہے، دریائے نیل، یہ دریا ہر سال سوکھ جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اس میں ایک قطرہ پانی نہیں رہتا ہے، حالانکہ پورے مصر کو اسی کا پانی ملتا ہے، اسی پانی سے لوگ پیتے بھی ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور یہی پانی ہماری حیات، ہماری زندگی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ لیکن جب یہ دریا سوکھ جاتا ہے تو یہاں کا پرانا رواج ہے، دستور ہے کہ ایک حسین کنواری لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، جب اس میں بھیٹ چڑھائی جاتی ہے تب وہ دریا کا پانی اوپر آتا ہے۔ اب اسلام یہاں آیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذرا ایک بہت بڑا فرق بھی دیکھو، جہاں اسلام نہیں تھا، جہاں پہلے کفر تھا، آج جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ پہلے سے یہاں یہی تھا، اب اسلام آیا ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، دنیا میں پہلے انسان اس بھی آیا ہے اور پہلے اسلام بھی آیا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو اسلام لے کر کے آئے ہیں، کفر لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں کفر پھیلا تھا۔ بہرحال جب حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ پہلے کا یہ ماحول تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اسلام نہیں تھا، جب تک وہاں اسلامی تعلیمات نہیں تھی، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی، تو وہ لوگ جہالت کی بنیاد پر، کفر و شرک کی بنیاد پر اسی اندھیرے میں تھے کہ ایک نوجوان حسین کنواری لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے۔ اب ذرا رک کر کے آپ سوچو، جب ایسا وقت آتا ہوگا تو کون ایسی ماں ہوگی، کون سی ایسی ماں جس کا یہ دل گوارا کرے گا کہ اس کی حسین اور خوبصورت بچی بھیٹ چڑھ جائے؟ کوئی ماں گوارا نہیں کرتی، لیکن انسان اپنے پانی کے لیے ایک حسین خوبصورت لڑکی کی بھیٹ چڑھا رہا ہے، اور انسان اس کا خون کرنا پسند کر رہا ہے اپنی صرف اور صرف معمولی آرزو کے لیے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم پیاسے رہنا کم کر لیں گے، لیکن کسی ماں کی گود سے کسی حسین بچی کی، کسی کنواری لڑکی کی بھیٹ چڑھانا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو مصر والے کہنے لگے پھر آخر پانی کا انتظام کیسے ہوگا؟ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس یہ پیغام بھیجتا ہوں، آپ جیسا فرمائیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ اس وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے قاصد بھیجا کہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک رقعہ لکھا، ایک چٹھی لکھی، اور جو قاصد آیا تھا اس کے حوالے کیا، فرمایا کہ جاؤ عمر بن عاص سے کہہ دینا یہ جا کر کے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کس طرح سے اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس چٹھی میں، اس رقعے میں کیا لکھا تھا، تاریخ کے اندر آج بھی وہ شہادت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، اے دریا اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ یہ آپ نے لکھا اور حضرت عامر بن عاص کو دیا کہ جاؤ جا کے دریا میں ڈال دو۔ جیسے ہی قاصد وہ رقعہ وہ چٹھی لے کر کے پہنچا ہے، اس وقت سارے مصر والے بالکل ہی دنگ رہ گئے کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ پورے مصر والے جمع ہو گئے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ وہی چٹھی، وہی رقعہ، کاغذ کا ٹکڑا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست کرم سے لکھا ہوا لے جا کر کے دریائے نیل کے اندر ڈالتے ہیں، جبکہ وہ دریا مکمل سوکھ چکا ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نے وہ چٹھی اس کے اندر ڈالی ہے، تاریخ گواہ ہے 16 گز پانی اوپر آ گیا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے رقعہ کو دریا پڑھ رہا ہے، دریا کو علم ہو رہا ہے، اللہ کا بندہ یہ پیغام دے رہا ہے۔ پتہ چلا جب بندہ خدا اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر زمین کو اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیتا ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے سامنے چاہے کتنے ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی بہت ساری رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، تکلیفیں کیوں نہ ہوں، لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیں کہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے رسول کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نکلنے کی راہ بھی عطا فرماتا ہے، وہ کہیں پھنس نہیں سکتا ہے، وہ کہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ گنجائش پیدا فرماتا ہے، اس کے لیے راہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج مسلمانوں کا اللہ پر ایمان ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان تو یقین کرنا ہے، یقین کہاں چلا گیا؟ دنیا والے جو کہتے ہیں اسے بہت جلدی مان لیتے ہیں، اور اللہ کے فرمان پر کوئی ایمان نہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور دنیاوی انسان کہتا ہے تو اس کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا دار انسان کہتا ہے یہ کاروبار کرو اس میں تمہیں بہت فائدہ ملے گا، اگرچہ وہ سود کا کاروبار ہے، پیاز اور مٹی کا کاروبار ہے، دنیا والا انسان کہتا ہے تو فوراً اسے مان لیتے ہو۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔
کہاں گیا ایمان؟ یہ ایمان کی کمزوری جو آج ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، اور آج تیسری قومیں ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں اور ہمیں بزدل سمجھ کر ہمیں پوری طرح سے تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں۔ اور پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب 3,000 نہیں بلکہ 30,000 مسجدوں پر دعویٰ شروع ہو گیا ہے۔ 30,000 مسجدیں، 30,000 مسجدوں پر دعویٰ کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ کون سی سیاست کی جا رہی ہے؟ بظاہر لوگ اس کو ایک سیاسی نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سیاست ہے، یہ سب سیاست ہے، آنے والے الیکشن کے لیے تیاریاں ہیں۔ مگر اس سلسلے میں ہم سیاست کہتے کہتے بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اس ہاتھ سے بہت سارے ہمارے مقامات مطہرہ ہاتھ سے نکل گئے، وقت کی زمین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور جب انتہائی آخری موڑ پر پہنچیں گے تب اس وقت کہیں گے اب تیاری کرو۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں، اس وقت کوشش کوئی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی لیے سارے مسلمانوں کو ابھی سے کوشش کرنا چاہیے۔ ایک ایسا غیر مسلم جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ کورٹ میں جا کر کے پیٹیشن ڈالتا ہے، فوراً اس کی سنوائی ہوتی ہے، اور 20 کروڑ مسلمان خاموش بیٹھ کر کے تماشائی بنے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں، کوئی احتجاج نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلے میں تو یہی کہوں گا مسلمان اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اگر بزدلی کا مظاہرہ کیے تو یہ ساری قوم کھا جائے گی اور ہمیں بالکل ایک اینچ ہمارے لیے زمین باقی نہ رہے گی۔ اس سلسلے میں یہی کہوں گا قانون آج بھی موجود ہے، قانون زندہ ہے، ہمارے ملک کا قانون آج بھی موجود ہے، قانون کو قانون کی حیثیت دی گئی ہے۔ لہذا کیوں نہیں ہم قانون کے سہارے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور اپنے مقدس دین کے قانون پر بھی چلیں، اور ملک کے قانون کے سہارے سے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ ہمارے ایڈوکیٹس حضرات، وکلاء اس سلسلے میں پوری طرح سے کوشش کریں، اس لیے کہ جب ایک اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ جب ساری قوم تیار ہو کر کے کھڑی ہوتی ہے، یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جو کوشش کرے۔ جو کوشش کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی برکت سے اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم صرف سوچتے بیٹھ گئے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ تو بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر نیگیٹیوٹی یعنی منفی سوچ پیدا ہو گئی ہے، مثبت سوچ کبھی نہیں پیدا ہو رہی۔ مثبت سوچ پیدا کرو، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اگر تعصب کی بنیاد پر نہیں حاصل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لہذا تم کوشش کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے بھی ہمارے حقوق جو ہمیں قانون کے اعتبار سے، ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے جو ہمیں حقوق دیے گئے ہیں، ان حقوق کے مطالبے کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں ان کو اکثر کو معلوم ہے 1991 ایکٹ کے تحت مسجدوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ 1947 عیسوی کے بعد سے جتنی مسجدیں بنی گئی ہیں جو عبادت گاہیں ہیں ان کے متعلق قانون بنا ہوا ہے کہ اب یہ مسجد ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی جائے گی۔ قانون موجود ہے لیکن پھر بھی دعوے کیے جا رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، اخبار دیکھ رہے ہیں، نیوز سن رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ، کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میں اس سلسلے میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں، کیونکہ کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بغیر کوشش کے کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ یہاں تک ایک مثل مشہور ہے، بچہ جب روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو ماں کا دودھ ملتا ہے، اور جب تک بچہ روتا نہیں تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے۔ تو یہ ایک اصول، ایک دستور بن گیا ہے کہ یہاں پر کوشش کرنا ضروری ہے، بغیر کوشش کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کو کوشش کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر ایک اور نصیحت ساتھ ساتھ عرض کروں گا کہ اب تک جو خرافات میں اور لاؤ کانوں میں، فضول خرچیوں میں جو ہمارا پیسہ جا رہا ہے، ہماری دولت خرچ ہو رہی ہے، تھوڑا اسے کنٹرول کریں، تھوڑا نہیں بلکہ مکمل کنٹرول کر لیں۔ اس لیے کہ شادی بیاہ میں آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی رواج، وہی رسم، وہی فضول خرچیاں جو پہلے تھی بلکہ اب اور زیادہ ہو گئی ہیں۔
تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ایسا بھی ہمارے سامنے موجود ہے جو اپنے بچے کو اسکول پڑھانے کے لیے فیس نہیں دے سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان وہ ہے جو خالص فضول خرچی میں 50 لاکھ روپے شادی میں خرچ کر رہا ہے۔ کیا نظام بنا لیا ہے ہم نے، اور اس سلسلے میں جب تک فکر نہیں ہوگی، جب تک ہماری کوششیں نہیں ہوگی، آنے والی نسلوں کے لیے بڑا ہی خراب وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا وقت عطا فرمائے، بہتر وقت، بہتر زمانہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اپنے حقوق کی بازیابی، اپنے حقوق کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں، برائیوں، فضول خرچیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔